بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بٹی، اور آپ لے رہے ہیں آن لائن اردو کی کلاس سپیریئر کالج ٹوبر ٹیکسنگ کی جانب سے۔ آج ہم نے بڑا اہم ترین عنوان ہے آج کا ہمارا، وہ مضمون پڑھنا ہے سیرت طیبہ یا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے محبت، رحمت، عدل، انصاف، بھائی چارہ درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کو ایک نئے تمدن اور معاشرتی نظام کی روشنی دکھائی۔ بطور محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ان تعلیمات سے روشنی حاصل کر سکیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جو مکہ کے معزز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ والد کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو چکی تھی، جبکہ والدہ کی وفات بھی آپ کے بچپن میں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی نہایت سادگی اور مشکلات میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں اور اپنی محنت سے روزی کمائی۔ اس دور میں عرب میں علم و تعلیم کا رواج نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور فطری صلاحیتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں ایک منفرد مقام دلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی امانت، دیانت اور راست گوئی کے عملی نمونے سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں الامین یعنی امانت دار، اور الصادق یعنی سچائی والا کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت داری کی وجہ سے آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارتی قافلے کی نگرانی کی، اور اپنی امانت داری کی بنا پر ان کا اعتماد حاصل کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ یہ نکاح آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں ایک مخلص اور معاون شریک حیات میسر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اعلان کرنا کا حکم ہوا۔ غار ہیرا میں جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہایت اہم موڑ تھا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کیا۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا عمل جاری رکھا۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، پاکوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کی خدمت کے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ آپ نے غلاموں کے حقوق کی بحالی
اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ یہ تعلیمات انسانیت کے لیے ایک اہم پیغام ہے جو آج بھی ہماری زندگی میں روشنی بکھیرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو ایک غلام تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کی بدولت اسلام کے عظیم صحابہ میں شمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، سب انسان برابر ہے۔ اسی طرح خواتین کے حقوق کی بحالی میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جاہلیت کے دور میں عرب کی خواتین کی حیثیت بہت پست تھی۔ آپ نے خواتین کو وراثت میں حق دیا، ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات دی۔ آپ نے فرمایا، جنت ماں کے قدم تلے۔ اسی طرح آپ گھر والوں، خصوصاً بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین ہونے کا معیار قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو و درگزر کا عملی مظاہرہ بھی کثرت سے ملتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے آپ کے ساتھ شدید دشمنی اور مخالفت کی تو آپ نے سب کو معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی ایک عظیم مثال ہے۔ اخلاقی تعلیمات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت، امانت، برداشت اور رحمت کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اخلاقی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ ہمیشہ عدل اور انصاف کا دامن تھامے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاحات میں اہم کردار ادا کیا۔ میثاق مدینہ، جو مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیان اتحاد کا ایک عملی نمونہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اس معاہدے نے مدینہ کی ریاست کو مضبوط بنایا اور مختلف گروہوں کے درمیان امن و امان کو یقینی بنایا۔ اسی طرح بین الاقوامی معاہدات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف اور انسانی اقدار کو مقدم رکھا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ایک اہم مثال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور حکمت سے معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور صبر و تحمل کی بنا پر بعد میں فتح مکہ کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور علم کی جستجو کی ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے مسجد نبوی میں ایک درسگاہ صفہ قائم کی، جہاں صحابہ کو تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں جو ہے کئی ایک اصحاب کی روحانی تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور ذکر الہی کی ترکیب، آپ نے فرمایا، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت کو اجاگر کر ان کی روحانی تربیت کا ان کو ذریعہ بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی۔ بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھا ہے۔ دفاعی حکمت عملی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی پاسداری کی اور جنگ میں بھی غیر متعصبانہ رویہ اختیار کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم اور اسلحہ میں بھی ناکافی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے صبر و تحمل اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی۔ حضرت غزوہ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی اور دشمن کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دی، جو انسانیت کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، سب انسان آپس میں برابر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق، غلاموں کے حقوق اور عدل و انصاف کی تعلیمات کو اجاگر کیا اور انسانیت کے لیے اہم پیغامات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے محبت، بھائی چارہ اور اخوت کا پیغام دیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کی
حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال 632 میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تعلیمات قرآن اور سنت انسانیت کے لیے ایک عظیم ورثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور آپ کی تعلیمات آج بھی ہماری زندگی میں روشنی بکھیرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور قواعد و ضوابط متعین کی، وہ نہ صرف آپ کے زمانے میں بلکہ ہر دور میں معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور روحانی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ الغرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانیت کے لیے بے مثال خدمات کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، خواتین، بچوں، بزرگوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے لیے حقوق کی بحالی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں محبت، رحمت، عدل و انصاف، بھائی چارے کا پیغام ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ کی تعلیمات کی ضرورت ہے، اور اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم ایک بہترین انسان اور بہترین معاشرہ بن سکیں۔ بقول علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا سبق، جس میں آج ہم نے سیرت النبی یا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضمون پڑھا۔ اس میں کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ بیٹھے پوچھ سکتے ہیں۔ جی